الأول لا شرف له والآخر لا غاية له، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله نبي الرحمة والسيد الأمة وأفضل بريته حافظ صدره ومبلغ رسالاته الحق المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين آني أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين سيما بركة الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم على لقاء يوم الدين. أما بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة بعد ذكر بلترين صلوات. سب سے پہلے آپ تمام حاضرین محفل کو ولادت باسعادت مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین یاسر الدین مولا امیر المؤمنین کی ولادت باسعادت کے اس بابرکت موقع پر آپ تمام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور مختصراً میری تو خواہش تھی قبلہ اگر خطا فرماتے تو بہتر تھا، لیکن علامہ فخر ادب کی مصداق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. مختصراً انداز کچھ خاص نہیں ہے، اس لیے کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو میری کوشش ہے انشاءاللہ اچھے انداز میں آپ محترم سامعین کو مولا کے چند فضائل آپ کی گوشگزار کرنے کی کوشش کروں گا. اس بابرکت محفل کے لیے رسول خدا کی مشہور معروف حدیث پاک کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا. یہ حدیث ہر بچے کو یاد ہے. کیا ہے؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اب دیکھیں اسلام میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے لیے کسی خاص جگہ یا خاص زمانے کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی کہ عبادت بجا لانے کے لیے جگہ بھی ہونی چاہیے اور وقت بھی صحیح وقت ہونی چاہیے. مثلا میں اگر فجر کی نماز ابھی ادا کی نیت سے پڑھنا چاہوں تو نہیں پڑھ سکتا. فجر کے لیے اپنا ایک وقت ہے. ظہر کی نماز میں ابھی پڑھنا چاہوں نہیں پڑھ سکتا. ماہ مبارک رمضان کے روزے میں اسی مہینے میں رکھنا چاہوں نہیں رکھ سکتا. میں حج کو پاکستان میں بیٹھ کر ادا کرنا چاہوں نہیں کر سکتا. پتہ یہ چلا کہ ہر عبادت کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے اور وقت بھی ہوتا ہے. لیکن ذکر علی ایک ایسی عبادت ہے جہاں پر چاہو ذکر علی کر سکتے ہو. حضرت محترم دوسری چیز جو عبادت میں ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ عبادت کبھی کبھار کم کی جاتی ہے، حالت سفر میں، حالت مرض میں، حالت فقر میں. مثلا آپ سفر میں ہیں، آپ روزے قصر کریں گے، نماز قصر پڑھیں گے. آپ مریض ہیں، آپ پر روزے واجب نہیں ہے. آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ کے اوپر حج بھی واجب نہیں ہے. لیکن ذکر علی ایک ایسی عبادت ہے، چاہے حالت فقر میں ہو، چاہے حالت امیری میں ہو، چاہے حالت سفر میں ہو، چاہے حالت مرض میں ہو، ہر حالت میں ذکر علی کیا ہے؟ واجب ہے. ایک حضرت محترم ہم بچپن سے اس حدیث کو سنتے ہوئے آئے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک خالی حدیث ہے. ذکر علی عبادہ فقط ایک حدیث نہیں، خالی ایک حدیث نہیں ہے، بلکہ رسول خدا نے دشمنان علی کو ایک چیلنج دیا ہے. دیکھیں نا، ذکر علی فقط ایک واقعہ نہیں ہے جو بار بار ریپیٹ کرتے رہے، بلکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا. کیا کہا؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. جب علی کا ذکر ہوں گے تو علی کا بچپنا بھی ذکر ہوگا، علی کی جوانی بھی ذکر ہوگا،
علی کا بڑھاپا بھی ذکر ہوگا، جب علی گھر میں رہیں وہ وقت بھی ذکر ہوگا، جب علی میدان میں آئے وہ وقت بھی ذکر ہوگا، حالت مصیبت بھی ذکر ہوگی اور حالت فقر بھی ذکر ہوگا۔ یعنی رسول خدا نے اس حدیث کو بیان کر کے دشمنان علی کو یہ چیلنج دیا کہ علی کی زندگی کا جو بھی ورق پلٹ کے دیکھو، علی کی زندگی میں ہر جگہ عبادت ملے گی۔ علی کی زندگی کے جس صفحے کو، جس ورق کو پلٹ کے دیکھو، علی کی زندگی میں ہر جگہ کیا ملے گی؟ عبادت ملے گی۔ دیکھیے مولا کائنات کا ذکر فقط ہم نہیں کرتے۔ رہبر معظم کو میں کلپ سن رہا تھا، اس میں آغا نے ایک حوالہ دیا کہ محمد ابن حنبل ابن احمد، اگر میں اشتباہ نہ کروں، اس کا ایک جملہ ہے۔ مثلا کیا ہے، آج ہندو بھی مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں، عیسائی بھی مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ذکر علی سب سے کیا ہے؟ بابلند ہے۔ تو احمد ابن حنبل نے کیا کہا کہ مولا کائنات کے ذکر کو ہر طبقے نے چھپانے کی کوشش کی ہے، غیر تو غیر اپنے بھی چھپاتے رہے۔ غیروں نے اس لیے چھپایا کہ بغض علی میں چھپایا، اور اپنوں نے خوف اور ڈر کی وجہ سے چھپاتے رہے۔ تو ہمارے ایک برادر ہے ابراہیم نوری، ان کا ایک مصرع میرے ذہن میں آتا ہے، انہوں نے اسی انداز میں کہا تھا کہ جس طرح سے ذکر علی کو چھپاتے رہیں، ایک فضل بھی علی کا چھپایا چھپ نہ سکا۔ بار دیگر بلند کریں صلوات۔ بار دیگر بلند ترین صلوات۔ سے پوچھو علی کیا ہے، رسول اللہ اور قرآن سے پوچھو۔ میں نے کہا تھا کہ ہر طبقے نے مولا کائنات کے ذکر کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ تو قبلہ ابراہیم نوری صاحب کا یہ مصرع ہے، ایک فضل بھی علی کا چھپائے نہ چھپ سکا۔ ایک فضل بھی یعنی ایک بھی فضیلت، ایک فضل بھی علی کا چھپائے نہ چھپ سکا، گرچی چھپا ہے شام کا اخبار بار بار۔ یعنی کہ جو اس وقت حاکم تھا، اس نے کیا کیا؟ ہر طرح کے پروپیگنڈے سے، ہر طرح کی سازش سے مولا کائنات کی فضیلتوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن مولا کائنات کی ایک بھی فضیلت نہیں چھپ سکے۔ فضل محترم دیکھیے، مولا کائنات کی خود ان کی ذات کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے، انسانوں کے اندر ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو عام طور پر ہوتا ہو وہ اگر نہ ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یا میں الفاظ کو جملے کو تبدیل کر کے کہوں، جو عام طور پر نہ ہوتا ہو وہ ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا آگ جلاتی ہے، تو اگر کسی کو آگ جلائے تو یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آگ میں کود جائے اور آگ نہ جلائے تو یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ پانی ڈبوتا ہے، اگر کوئی پانی میں کود جائے اور ڈوب جائے تو یہ معجزہ نہیں ہے، یہ فطرت کا نیچر ہے۔ لیکن اگر کوئی پانی میں چلا جائے اور پانی اسے راستہ دے تو کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ چاند نکلتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، کبھی کبھار چاند پتلا ہوتا جاتا ہے، کبھی چاند چودھویں کا چاند بن جاتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی کہنے میں چاند دو ٹکڑے ہو جائیں تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا؟ جو عام طور پر نہ ہوتا ہو وہ ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ تو حضرت محترم میں نے کہا مولا کائنات کی ذات کیا ہے؟ انسانوں کے اندر ایک معجزہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، علی جیسا بندہ ہے، ویسا بندہ دنیا میں نہ ملے تو علی کی ذات معجزہ ہے۔ علی کی ذات دنیا میں ہم تلاش ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے قرآن نے جو افضلیت اور اکملیت کے معیار بیان کیے ہیں وہ کیا ہے؟ 4 ہے۔ پہلا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے بارگاہ میں اگر کوئی صاحب اکرام ہے، صاحب عزت ہے، تو وہ کیا ہے؟ جو صاحب تقوی ہو وہی اللہ کے بارگاہ میں کیا ہے؟
صاحب عزت ہے۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، استفہام انکاری کے ساتھ سوال کرنا اللہ کہ آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہے یا نہیں ہے؟ انکار کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ برابر نہیں ہے۔ اور چھٹے امام کا یہ بیان مولا فرماتے ہیں نحن الذین یعلمون وعدونا لا یعلمون وشیعتنا اولو الالباب، ہم آل محمد کون ہیں؟ جاننے والے ہیں، عالم ہے، وعدونا لا یعلمون، اور ہمارے عدو ہمارے دشمن کیا ہیں؟ نہ جاننے والے، جاہل ہے، وشیعتنا اولو الالباب، اور ہمارے شیعہ علم کو طلب کرنے والے ہیں، یعنی صاحب علم ہے۔ تو عزیز محترم، علم کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مولا کائنات کی زندگی کے جو امتیازات ہے، جو خصوصیات ہیں یا کوالٹیز ہے، ان سب میں سے جو افضل ترین خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ مولا کا علم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مولا کی شجاعت کو زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی صاحب کمال ہوتا ہے۔ خود معصوم کیا فرماتے ہیں؟ عالم کی 2 رکعت نماز عابد کے 70 رکعت سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ عالم جان کی نماز پڑھتا ہے، عابد بغیر معرفت کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس حدیث ہمیں ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عبادت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی بلکہ کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی زیادہ کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ جو چیز کی جائے وہ جان کر کی جائے۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ معرفت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ 2 رکعت نماز 70 رکعت سے کیا ہے؟ افضل و بہتر ہے۔ اور یہاں تک حدیث آیا کہ عالم کا رات کو اپنے بستر پر سونا عابد کے رات پر مصلی عبادت پر عبادت کرنے سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم جانتا ہے کہ میں سو رہا ہوں، کس لیے سو رہا ہوں؟ کیونکہ یہ بدن اللہ کی طرف سے میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا بھی میری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ حضرت محترم، دوسرا معیار کیا کہا؟ علم۔ پہلا معیار تقوی، دوسرا معیار علم، تیسرا معیار فمن حاجک باواز منتری صلوات۔ علی کو خدا مت کہو، علی خدا تو نہیں۔ علی کو خدا مت کہو، علی خدا تو نہیں۔ علی ولی ہے مگر خدا سے جدا تو نہیں۔ تیسرا معیار افضل المجاہدین علی القائدین، اللہ نے مجاہد کو، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانے والے کو فضیلت عطا کی، کس پر؟ گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر۔ یعنی کہ تیسرا معیار فضیلت کیا ہوا؟ مجاہد، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ چوتھا معیار فضیلت کیا ہے؟ افمئی، آیت میرے ذہن سے نکل گئی کہ مومن بہتر ہے یا فاسق؟ تو اس میں کیا ہے؟ خود مولا کائنات کا جملہ ہے کہ مومن فاسق سے بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن نے افضلیت کے 4 معیار بیان کیے۔ پہلا معیار کیا ہے؟ علم، دوسرا معیار کیا ہے؟ تقوی، تیسرا معیار کیا ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ، اور چوتھا معیار کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب عزیزان محترم، تقوی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مولا کائنات کے ذات فقط متقین نہیں ہے، متقی جس کے پاس تقوی ہو، بلکہ علی کے لیے لقب ملا ہے امام المتقین۔ دوسرا کرائٹیریا، دوسرا معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ علم میں فقط علی عالم نہیں ہے بلکہ صاحب منبر سلونی ہے۔ تیسرا معیار کیا ہے؟ مجاہد ہے، تو علی فقط مجاہد فی سبیل اللہ نہیں بلکہ مولا کائنات کے لیے باقاعدہ اللہ کی طرف سے ٹائٹل آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ چوتھا ٹائٹل کیا ہے؟ ایمان کا ٹائٹل ہے۔ تو مولا کائنات فقط مومن نہیں ہے بلکہ کل ایمان ہے۔
مرتضی پیدا ہوا اور شاہدی شمس الضحیٰ ماشاء اللہ شاہدی شمس الضحیٰ بدر دجا پیدا ہوا بانی اسلام کو اور کوئی ممید کر کر نہ تھا بانی اسلام کو اور کوئی ممید کر کر نہ تھا اب ان کے امداد کے لیے اور شیر خدا پیدا ہوا یا خدا یہ حکم کا اور شخصی بغضن نہ تو اور چاہے چلے اللہ بسو اور انالے شیرے خدا یہودی تھاموے اچھلی اتبا درون دیا السحمر وہ ہنولا ظلمو این آلے شیر خدا آلائے رسالہ یا رسول اللہ آلائے رسالہ یا رسول اللہ آلائے حیدری بولو علی ذرا اٹھ کے بولو بیٹھ کے بولو ہم سب کا مولا الحق کا قاتل حسنین کا بابا ہم سب کا مولا جبریل کا ٹیچر نعرہ حیدری تمام بنی کی صحت و سلامتی کے لیے بالخصوص حاجی صاحب کی صحت و سلامتی اور ان کو عمر دراز عطا ہونے کے لیے بآواز بلند ترین صلوات حضرت محترم مولا کائنات کی ذات ایک نایاب ذات ہے، علی جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں خود مولا کے نام کا جو مطلب ہے، علی کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ و بلند۔ مولا کی ولادت کب ہوئی؟ 13 رجب کو خانہ خدا میں۔ اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے بھی کیا ہے؟ ایک علی ہے۔ تو میں جملہ کہوں، بارہا اس جملے کو دہرا رہا ہوں، اللہ بھی کیا ہے؟ علی ہے، یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ علی۔ خود مولا کائنات کی ذات کیا ہے؟ علی۔ تو میں جملہ کہوں، ایک علی بنا رہا تھا، ایک علی بن رہا تھا۔ آج کے روز میں خاص جوانوں سے توجہ چاہوں گا، ایک علی بنا رہا تھا، ایک علی بن رہا تھا۔ علی کا مطلب کیا ہوا؟ بہت بلند ہو، بہت عرفہ ہو۔ ایک علی بنا رہا تھا، ایک علی بن رہا تھا۔ بنانے والے علی نے بننے والے علی کو اتنا بلند بنایا ہے کہ 13 رجب کو کعبے میں ولادت سے لے کر 19 رمضان کو مسجد میں شہادت تک علی کی زندگی میں کہیں پستی نظر نہیں آتی۔ اس قدر علی اعلیٰ نے مولا کائنات کو اتنا بلند بنایا۔ دیکھیں بس ایک روایت کو پیش کر کے کافی وقت بھی آیا ہے، تمام مومنین اکثر کام پر جانے والے ہیں۔ مولا کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت کو پیش کرنا چاہوں گا۔
اس سے پہلے خود عبداللہ ابن عباس کون تھا؟ امت مصطفیٰ میں جو پہلا مفسر قرآن ہے، جو قرآن کا بیان کیا کرتا تھا، درس قرآن دیا کرتا تھا، قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتا تھا، وہ پہلا مفسر کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ اب وہ اس کا روٹین تھا کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن حاکم شام آئے اس کے پاس، آنے کے بعد کہا، اے ابن عباس، میں نے سنا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تفسیر قرآن کے بیچ میں تو علی کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے۔ تو اس نے کہا، ابن عباس نے کہا، تو پھر میں قرآن بیان کرنا چھوڑ دوں؟ کہا نہیں، قرآن بیان کرو لیکن علی بیان نہ کرو۔ ابن عباس نے کہا، میں قرآن کو کہاں سے بیان کروں، کس آیت کو بیان کروں جہاں علی موجود نہ ہو؟ کیا میں اس آیت کو پڑھوں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور خود رسول خدا نے کہا میں اس قوم کا منذر، اس قوم کے درمیان منذر میں ہوں اور علی اس کا ہادی ہے۔ ابن شام نے کہا، کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو ہی پیش کیا جائے، اسی کی تفسیر بیان کریں، کوئی اور آیت بیان کروں؟ ابن عباس نے کہا، تو کیا سورہ مائدہ کی اس آیت کو بیان کروں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا الی آخر، کہ اس آیت میں علی نفس رسول بن کر گئے ہیں۔ دیکھیں، امام شافعی کے بیٹے نے امام شافعی سے سوال کیا کہ بابا بعد وفات مصطفیٰ بزرگ صحابیوں کی فہرست بیان کرے۔ تو امام شافعی نے کیا کیا، پہلے کے نام لیا، دوسرے کے نام لیا، تیسرے کے نام لیا، اور کرتے کرتے 10 صحابیوں کے نام لیے، لیکن مولا کائنات کے نام نہیں لیا۔ تو اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، امام شافعی سے کہا، بابا آج علی سے دشمنی کی حد ہو گئی، آپ نے 10ویں نمبر پر بھی علی کا نام نہیں لیا۔ تو امام شافعی نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اپنے صحابیوں کے بارے میں سوال کیا ہے، علی نفس پیغمبر ہے، علی نفس رسول ہے۔ حاکم شام نے کہا، کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو بیان کریں، کسی اور آیت کو بیان کروں؟ کہا تو پھر میں اس آیت کو بیان کروں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں بھی چادر تطہیر کے نیچے مولا کائنات کے ذات موجود ہے۔ حاکم شام نے کہا، کسی اور آیت کو بیان کروں؟ تو کہا تو پھر کیا میں اس آیت کو بیان کروں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کہا اسی آیت کو بیان کرنا ضروری ہے، ایک اور آیت بیان کرو؟ ابن عباس آیتوں کو بیان کرتے رہے، ہر آیت میں ذکر علی آتا رہا۔ آخر میں ابن عباس نے کہا، تو پھر چلو تم خود بتاؤ میں کس آیت کی تفسیر بیان کروں؟ تو حاکم شام نے کہا، تو پھر اس آیت کی تفسیر بیان کرو، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ابن عباس مسکرا کر کہنے لگے، تمہاری بدقسمتی، اس آیت میں بھی علی موجود ہے۔ کہا اس آیت میں علی کہاں سے آ گیا؟ کہا اے حاکم شام، بعد وفات مصطفیٰ مدینہ کی زمین پر زلزلہ آیا تھا، سارے لوگ ڈر کی وجہ سے، زلزلے کے خوف کی وجہ سے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، لیکن علی کا آہستہ مطمئن بخش قدم تھا، بڑھتا ہوا قدم مدینہ سے باہر آیا۔ مدینہ کے صحرا پر ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنی قدم پاک کو مارتے ہوئے کہا تھا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو زلزلہ بھی تھم گیا تھا، زمین بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اس آیت سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، بارے ذکر بلند ترین صلوات۔ اکثر بزرگوں کا نتی بچی جو عمل سمجھو انشاءاللہ سنتے بلکہ اس میں شاید سمجھ میں ہمارے نتی آنا جو پہلے زمانے میں اتمت نام بچے پہلے زمانے میں زان تھبے سسٹم کو چیت پا فوتو زانی نو دخوبے سبا اللہ دینو غرم بلوت سوچ دے دن دینو مارتا من سو تاس نگاما سے جو زین سو وانا عالم غام کھوڑ چیم فونگو چی کچھ خطرناک بھی عالم ہے جدا دین عالم چی کسی دخوی نو کھوڑ پوئی نو مارتا سے پی کنڈری زان پوک بس یا سے پی عالم چی سے کسل بیوس فیہا انہارم ممائی غیر آسن
Jannadinu denere neher kumyot, den neher kumat denare hoşgudar şuyumullu, de çunla badbu amat zarana kişi tasın marbu kurtanullah kenekello. Kevan alim bu da khatarnak etbi. Do ka salbiyus wa anharun min labanin lam yataghayyar tamu. Jannadinu denare se neher kumyot den neher kumul umamullu. De umola do zaiqo tabdil wa amat zarana kosi furul kişi tasın marbu furul kenekello. Kevan alim bu da khatarnak etbi. Do chi ka salbiyus wa anharun min khamril lazzatil sharibin. Jannadinu pago tahu şarab zat hobat zarana kosi furul kişi tasın marbo kurul thaniga chौथा alim po do bas qabil pi खोज का सलबिस व anhar min asalim musaffa ki jannadinu shahdisa nahr yot zamana ek alim chik chal rojuda samko so zozorul ke shitas kher markum thane khabano khochun ji khardama pe pi ko se iza zulzul atilar zulzal hazar mar razan ko tim zuban आवाज बुलंद करें सलावत वज़न मोहतरम मैं एक रिवायत पेश कर रहा था तो इब्न अब्बास की जो शख्सियत थी वह हमारे जहनों में यकीनन आया होगा कि किस कदर मौला का फिदाई था, शिदाई था, मौला का चाहने वाला था कि हर जगह कुरान की तफसीर में जिक्र अली बयान किया करता था। तो इब्न अब्बास बयान करते हैं कि मैं और तमाम कंपेनियन यानी कि रसूल खुदा के असहाब रसूल खुदा की खिदमत में बैठे हुए थे। एक शख्स आया, आने के बाद उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अनिल अमली यदखुलु बिहिल जन्नह, वो अमल बता दीजिए जिसके जरिए से हम जन्नत में दाखिल हो सके। तो रसूल खुदा ने क्या फरमाया? फरमाया स्वल्लिल मक्तूबात, पहली शर्त क्या है जन्नत में दाखिल होने की? स्वल्लिल मक्तूबात, जो चीजें जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर लिखी हुई हैं, जो वाजिबात हम पर फर्ज किए हुए हैं, उनको अदा करना, तमाम नमाजों को, वाजिब नमाजों को पूरा पढ़ना। उसके बाद फरमाया वो सुम शहर रमजान, माह मुबारक रमजान के तमाम रोज़ों को, वाजिब रोज़ों को पूरा रखना। वग़्तसिल मिनल जनाबत, जनाबत से ताहिर रहना यानी कि पाक को तहारत से रहना। चौथी शर्त क्या है? वअहिब अलियन, अली से मोहब्बत करना। देखा हज़रत मोहतरम, मैं बस ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ कि इस हदीस के टुकड़े में अहकाम भी है, अमल भी है, अकायद भी है। यानी कि फ़कत मौला से मोहब्बत करना, मौला की विलादत मनाना काफ़ी नहीं है। सल्लिल मक्तूबात वसम शहर रमज़ान वग़्तसिल मिनल जनाबत, नमाजें भी पढ़ना, रोज़े भी रखना, जो जो चीज़ें जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर वाजिब है उनको भी पूरा करना हम पर क्या है? वाजिब है। तभी जाकर हम जन्नत तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद इब्न अब्बास बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लज़ी बासनी बिलहक़ नबिया, मुझे उस ज़ात की कसम है जिस ज़ात ने मुझे नबी बनाकर मबऊस किया है। अली अल हक़ी वल हक़्क़ु मअ अली, अली हक़ के साथ, हक़ अली के साथ। देखिए पैगम्बर ने फ़कत ये नहीं कहा कि अली हक़ के साथ है। अगर पैगम्बर खुदा फ़कत इस एक जुमले को फरमाते तो लोगों के जहनों में तशवीश या कंफ्यूजन आ सकती थी, इसलिए क्योंकि जहां पर भी लफ्ज़ साथ इस्तेमाल करेंगे तो साथ के कई माना है। मसलन दो बंदे साथ साथ चल रहे, ज़ैद और अमर साथ साथ जा रहे, तो दोनों उसको भी हम क्या कहते हैं? वो दोनों साथ जा रहे हैं। अगर ज़ैद आगे जा रहा हो, अमर पीछे जा रहा हो, तब भी दोनों साथ जा रहे हैं। अगर अमर आगे जा रहा हो, साथ ज़ैद पीछे से चल रहा हो, तब भी साथ के माना में आएगा। लेकिन रसूल खुदा ने क्या फरमाया? अली माल हक़ वल हक़्क़ु मा अली, फ़कत अली हक़ के पीछे नहीं बल्कि हक़ भी अली के पीछे है। तभी फरमाया था हज़रत अबू ज़र से, अबू ज़र अगर सारे सहाबा एक तरफ चले जाए और अली दूसरी तरफ चले जाए तो अली के पीछे जाना, क्योंकि वहां पर जहां अली होगा वहां पर हक़ होगा। फज़ल मुहतरम, नबी मुकर्रम ने क्या फरमाया? अली माल हक़ वल हक़्क़ु माल अली। उसके बाद फरमाया लौ सल्लैता अल्फ आमिन व सुमता अल्फ आमिन व हजजता अल्फ आमिन व अतका अल्फ गुलामिन व क़रा तौराता इंजीला व ज़बूरा वल क़ुरआन, अगर कोई इंसान हो जिसने 1000 साल नमाजें पढ़ी हो, 1000 साल
روزے رکھے ہو، 1000 سال اللہ کی راہ میں حج کیا ہو، 1000 غلاموں کو آزاد کیا ہو، اس نے تورات بھی پڑھی ہو، انجیل بھی پڑھی ہو، زبور بھی پڑھی ہو، قرآن بھی پڑھا ہو، وَلَقِيتَ الْأَنْبِيَاءَ مَعَهُمْ، سارے انبیاء سے اس نے ملاقات بھی کی ہو، وَحَجَجْتَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ أَلْفَ عَامٍ، ہر نبی کے ساتھ 1000 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، حج کیا ہو، ثم مت شہیدہ، ثم مت، اس کے بعد وہ کیا ہو جائے، انتقال ہو جائے، مر جائے، لا یکن فی قلبک حب علی بن ابی طالب ادخلک اللہ النار، رسول خدا نے کیا فرمایا، اگر کوئی انسان 1000 سال نمازیں پڑھے، 1000 سال روزے رکھے، 1000 سال حج بیت اللہ کرے، 1000 غلاموں کو آزاد بھی کرے، تورات بھی پڑھی ہو، زبور بھی پڑھی ہو، انجیل بھی پڑھی ہو، قرآن بھی پڑھا ہو، تمام انبیاء سے ملاقات بھی کی ہو، تمام انبیاء کے رکام میں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا ہو، تمام انبیاء کے ساتھ 1000 حج بیت اللہ بھی کیا ہو، لیکن اگر وہ اسی حالت میں مرے لیکن اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، ادخلک اللہ النار مع المنافقین، تو اللہ اس بندے کو منافقین کے ساتھ جہنم بھیج ڈالے گا۔ علی ولی شال پر بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ انہی مطالب ساتھ بارگاہ خداوندی میں دست دعا ہے، خدایا پاک پروردگارہ ہمیں اس نئے سال میں اعمال خیر انجام دینے کی، محرمات سے، گناہوں سے، برے کاموں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پاک پروردگار مولا کے اس جشن میں، اس خوشی کے موقع پر جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، جتنے مومنات آئے ہیں، پروردگار ان تمام مومنین و مومنات کے جو بھی شرعی حوائج ہیں ان کو برآوردہ عطا فرما۔ پروردگار تمام مریض و مرضى کو بحق مولا کائنات شفا عاجل عطا فرما۔ پروردگار مولا کی عظمت، مولا کی مقام کے وسیلے سے جتنے بھی بے اولاد مومنین ہیں، بالخصوص جوان کے لیے خصوصی التماس دعا ہے، پروردگار تمام بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار مولا کی عظمت کا واسطہ تمام مومنین بچوں کو ہر قسم کے آفات و بلیات سے، نظر بد سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ کر زندگی کے ہر قدم پہ، ہر میدان میں کامیابی و کامرانی نصیب عطا فرما۔ پروردگار اس عبادت کا واسطہ ہم سب کی مرحومین یقیناً ہمارے طرف متوجہ ہے، پروردگار تمام مرحومین کے درجات کو بلند و عالی عطا فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو عفو درگزر عطا فرما، پروردگار ان کو جوار معصوم علیہ السلام میں جگہ عنایت عطا فرما۔ پروردگار دنیا کے جس گوشے و کونے میں مسلمانان جہاں ہیں، شہر درقرار بالخصوص ایران کے اور مشرق وسطیٰ کی حالت کچھ بہتر نہیں ہے، پروردگار ان تمام مومنین کی حفاظت عطا فرما، دشمنان اسلام کو، دشمنان تشیع کو، دشمنان عالم عباس کو جس روم میں، جس لباس میں ہے، اگر وہ لوگ ہدایت مستحق نہیں، پروردگار ان کو جلد از جلد نیست و نابود عطا فرما۔ پروردگار تا ظہور مہدی موعود تمام مجتہدین نظام کے سائے کو ہم سب کے سرور پر قائم و دائم عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے آخری امید امام زمان کے ظہور میں تواجد عطا فرما، قلب امام کو ہم سب سے خشنود و راضی عطا فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان انصار میں شامل شمار عطا فرما۔ آخر میں ہم سب کے اور اس مسجد مبارک کی خدمت کر کے اس دنیا سے جانے والے تمام مرحومین کے نام پر سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔